إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مكان آخر: وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. رواہ مسلم فی صحیح. ذی وقار خواتین و حضرات، آج کے موضوع کا نام آپ نے سن لیا. صرف صلاحیت نہیں، صالحیت بھی. اس حوالہ سے انشاءاللہ مجھے چند گزارشات کرنا ہے. بارگاہ الہی میں دستبستہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سماعت فرمانے کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کے آغاز سے قبل میں جملہ ابتدائیہ کے طور پہ چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. سنانا یہ بھی صلاحیت ہے، یعنی ایک خطیب ہے، وہ بیان کرتا ہے، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی ہے، وہ سینکڑوں لوگوں میں بات کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. بیان کرنا بھی صلاحیت ہے، اور پھر ساری رات عبادت کے بعد، فجر کے بعد پھر اللہ کے دین کی باتیں سننا، یہ بھی باصلاحیت لوگوں کا کام ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سنانے والے ہیں ان پر بھی صلاحیت کا رنگ غالب ہونا چاہیے. یعنی مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں بہت شعلہ نوا خطیب ہے، بڑا ماشاءاللہ مترنم ہے، یا مقصد یہ نہ ہو کہ میری خطابت کا روب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے. سنانے والے کی نیت یہ ہو کہ میں نے لمبا سفر کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، حق بیان کروں، قیامت کے روز اس کی وجہ سے مجھے نوازا جائے. اور سننے والے جو ہیں عموماً اب ہم نے دیکھا ہے کہ سننے والوں میں سے بعض لوگ ان میں صالحیت نہیں رہی. مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر تو تقریر اور بیان کرنے والا پنجابی مقرر ہے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی گفتگو سننے کے بعد لوگوں کا تبصرہ ہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے بھائی، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے بھائی، بڑی آواز ہے، بڑے شعر پڑھتا ہے. یعنی بعض سامعین جج بن کے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ گھروں کو جاتے ہیں تو ان کا تبصرہ یہ ہوتا ہے جی آواز بہت اچھی ہے. اگر تو وہ مترنم خطیب ہے تو ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ آواز بہت اچھی ہے، لے بہت اچھی ہے، راگ بہت اچھی ہے. اور اگر کوئی اردو خطیب ہو تو ماشاءاللہ بھی بڑا شعلہ نوا مقرر ہے، بڑا علمی آدمی، بڑی علمی شخصیت ہے. تو میں ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھنا چاہیے. خطبائے کرام کے سامنے ہمیں جج بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور ایسی رائے نہیں دینا چاہیے
یہ صالحیت سے خالی رائے ہے. آپ نے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیان سنا ہے تو آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی لذت محسوس ہوئی ہے, بڑا مزہ آیا ہے, کیا بات ہے جی, حضرت کی بڑی لفاظی ہے. یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ آج کے بعد میں نے یہ جو بیان سنا ہے, آج کے بعد انشاءاللہ بتوفیق اللہ میں نے گالی نہیں دینی, آج کے بعد میں نے اپنی نگاہ کو آوارہ نہیں کرنا, آج کے بعد میں نے کوئی بھی ناشائستہ یا فضول کام نہیں کرنا. تو خواتین و حضرات, یہ میں نے جملہ ابتدائیہ کے طور پہ کہ سنانے والے اور سننے والے, سنانے والا بھی ایک باصلاحیت ہے اور سننے والے بھی باصلاحیت ہے, اور اس میں صالحیت کا رنگ یہ ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہو اور اپنی اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. بارگاہ الہی میں دست بستہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سننے اور سنانے میں بھی صالحیت کا رنگ اور صالحیت کی روشنی کے ساتھ اپنی ان محافل کو اللہ منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات, صرف صلاحیت نہیں صالحیت بھی. اس حوالہ سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, بے شمار عطیات ہیں, بے شمار خوبیاں ہیں, قابلیتیں ہیں. حفظ کی صلاحیت ہے, آواز کی صلاحیت ہے, بہادری کی صلاحیت ہے. غرض کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو, نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی 100 سال قبل اس کا جواب دے دیا ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. بھئی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن آپ حیران ہوں گے, جو لطف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ ایسے سلیقے سے دی ہیں, ایسے پیار سے دی ہیں, ایسی محبت سے دی ہیں, ایسے انداز سے دی ہیں کہ صلاحیتیں لینے والا انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ساری صلاحیتیں میری اپنی ہیں, یہ خود ہی سے مجھے مل گئی ہیں. وہ درمیان سے اللہ کو نکال دیتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا سبحانہ و تعالیٰ کا جود و صفا کا سلسلہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر جتلائے ہمیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان اکثر اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ میری نعمتیں ہیں, یہ میں نے کمائی ہیں, یہ میری ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. آئیے صلاحیتوں کے بارے میں آپ ہمیشہ کے لیے 4 باتیں ذہن میں رکھیں. آپ کے پاس کمانے کی صلاحیت ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, حفظ کی صلاحیت ہے, فہم و فراست کی صلاحیت ہے, بہادری کی صلاحیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من جملہ اوصاف سے آپ کو نوازا ہے. اس کے بارے میں آپ تمہیدی طور پہ 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے, ہم جو بھی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں, جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے, وہ صلاحیت اور نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے, اور اس صلاحیت اور نعمت کی نسبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام, آپ ذرا مجھے توجہ دیجئے, انشاءاللہ چند اہم باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہمیں تمام انبیاء سے بڑے باصلاحیت انبیاء نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا, لیکن کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اے لوگو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولی سجا دی ہے, سکھا دی ہے. وأوتینا من کل شیء, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے. تقریباً اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت عطا کی ہے, اور یہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے لہو الفضل المبین, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کھلا اور بڑا واضح. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو اللہ کا فضل کہیں, آپ اس کو اللہ کا عطیہ کہیں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخت عطا فرمایا, مصر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, تو تخت پہ بیٹھ کر سیدنا یوسف نے کیا کہا تھا, من اللہ علینا, اس میں میرا کمال نہیں ہے, اس میں میری خوبی نہیں ہے, یہ جتنی صلاحیتیں اور نعمتیں مجھے عطا کی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے, یہ میرے اللہ کی مجھ پر عطا ہے.
यानी बुनियादी तौर पर आपको जितनी सलाहियतें मिल चुकी हैं ये सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई है। और अगर आपकी किसी सलाहियत में कमाल है तो आप अपनी लुगत में, अपनी जिंदगी में लफ्ज़े मैं को निकाल के फेंक दें। ये सालहियत की सबसे पहली सीढ़ी है कि जो आपके पास नेमतें हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास अच्छा कारोबार है, आपके पास अच्छी आवाज है, आपके पास बहादुरी है, आपके पास फहमो फरासत है। आप जब भी बात करें आप ये ना कहें मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मेरे पास। आप कहें मुझ पे अल्लाह का फजल है, मुझ पे अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तौफीक से ये नेमत मेरे पास है, अल्लाह के फजल से ये सलाहियत मेरे पास है। तो सलाहियत के हवाला से सबसे पहले जो बात ज़हनशी करने वाली है वो ये है कि जितनी सलाहियतें हमारे पास हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता करता है। और तमाम की तमाम सलाहियतों की निस्बत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ करनी चाहिए, बंदों की तरफ नहीं करनी चाहिए। अमूमन आपके सामने में एक मुआशरे में जो जुमला बोला जाता है, भाई आपका क्या हाल है, कोई हाल आपसे पूछे तो अमूमन आपने सुना है कि लोग कहते हैं जी आपकी दुआएं। मैं समझता हूं कि ये भी सालहियत का इसमें रंग नहीं है। देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछा करते थे आपका क्या हाल है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा था कि सहाबा आपकी दुआएं। देखें ना, अक्सर लोग क्या हाल है जी, अगर कोई कह देना जी पीरों की दुआएं तो हम कहते हैं ये शिरक है। तो जब हम ये कहते हैं जी आपकी दुआएं, आप मुझे बताएं ये कहाँ की तौहीद है। ठीक है, आपके लिए अगर कोई दुआ करता है, आपके वालिदैन हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके बड़े हैं, तो आप इस अंदाज में जवाब देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, बड़ी सलाहियतें हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है। आपसे मजीद दुआ की दरखास्त है, आपकी खिदमत में मजीद दुआ की दरखास्त है। ये जो डायलॉग और जुमला है ना मुआशरे में, क्या हाल है जी आपकी दुआएं हैं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकईतन ये समझते हैं ये नेमतें, ये सलाहियतें मुझे अल्लाह ने अता की हैं, तो आप उस पर अल्लाह की हमद करें, अल्लाह की तारीफ करें। और अगर आप किसी से दुआ के तालिब हैं तो आप मजीद दुआ की दरखास्त करें। तो सलाहियतों और नेमतों के हवाला से सबसे पहली बात ये अल्लाह की है और इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। आपने सैयदना जुल्करनैन का नाम सुना होगा, बड़ा बासलाहियत बादशाह था, लेकिन आप सालहियत का आलम देखें। जब बहुत बड़ी उन्होंने दीवार बनाई, 16वां पारा सूरह काफ है, बहुत बड़ी दीवार बनाने के बाद सैयदना जुल्करनैन ने क्या कहा कि मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी तवज्जो का नतीजा है, मेरी बहादुरी का नतीजा है। सैयदना जुल्करनैन फरमाने लगे हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फइज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये अल्लाह ताला की रहमत का नतीजा है, ये कोई मेरी सलाहियतों का नतीजा नहीं है। और अगर मुझे कोई सलाहियत भी दी है तो ये भी अल्लाह ताला की मुझ पे रहमत। तो आप जिंदगी में जब भी अपनी किसी नेमत और सलाहियत का तज़किरा करें उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें और उसको अपने अल्लाह की तरफ मंसूब करें। और दूसरी सबसे अहम बात, जितनी सलाहियतें आपके पास है, ये देखना, ये चखना, ये बोलना, ये बहादुरी, ये फहमो फरासत, ये जुर्रत, ये हिफज, ये आवाज का खूबसूरत होना, ये तमाम सलाहियतें हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि ये सब आरजी नेमतें। एक वक्त आएगा जब हमारा जनाजा उठेगा तो इन सलाहियतों में से कोई नेमत और सलाहियत हमारे पास नहीं होगी, ये सब आरजी नेमतें हैं। अगर किसी वक्त ये गलत फहमी हो ना कि ये मालो दौलत, ये आवाज और ये जाहो जलाल हमेशा के लिए मेरे पास है, तो आप जरा उन लोगों की तरफ देखा करें कि जिनको अल्लाह ताला ने नेमतें देकर छीन ली है, जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से महरूम कर दिया है। और सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। ऐ मेरे अल्लाह, सलाहियतों और नेमतों के चले जाने से मेरे अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। या इलाहुल आलमीन, ये जो तूने मुझे नेमतें और सलाहियतें अता फरमाई हैं, या इलाहुल आलमीन इनको मुझ पे बरकरार रखना, इनमें दवाम रखना, और या अल्लाह इनमें अफियत रखना। तमाम सलाहियतें अल्लाह की अदा करता है, किसी गैर की तरफ इसकी निस्बत जायज नहीं है, और ये हमारे पास आरज़ी है। और तीसरी बात समझने वाली, हमारे पास ये जितनी सलाहियतें हैं खवातीनो हजरात, ये बतौर आजमाइश है,
کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس بہادری زیادہ ہے، کسی کی آواز بڑی خوبصورت ہے، کئی لوگ بڑے فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں. تو انسان کو صلاحیتیں پا کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ پہ بڑا خوش ہے اس لیے اس نے مجھے زیادہ مال دیا ہے، میرا اللہ مجھ پہ بڑا خوش ہے اس لیے میرے اللہ نے مجھے خوبصورت آواز دی ہے. خواتین و حضرات یاد رکھیے، یہ صلاحیتوں پہ ناز کرنے والے اور اس کو کامیابی کی دلیل سمجھنے والے یہ ناکام لوگ ہیں. اور یہی بہت بڑا وہم کفار کو تھا، یہی بہت بڑا وہم بے دین لوگوں کو تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بھی میرے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، حسن زیادہ ہے، آواز زیادہ ہے، میرے خطابات زیادہ ہیں، لوگوں میں میری پذیرائی زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے. حضرات زیوکار، یہ صلاحیتوں کا مل جانا یہ بطور آزمائش ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش زیادہ ہے، اگر کسی کے پاس تھوڑی ہے تو اس کی آزمائش تھوڑی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک اپنے شاگرد کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، یہ بڑی محبت سے مثال سنیں، 1000 روپیہ دیتے ہیں اور ایک کو آپ صرف 10 روپے دیتے ہیں. اب 1000 روپیہ لینے والا کہے جی ماشاءاللہ مجھے 1000 روپیہ مل گیا ہے، وہ اس پہ فخر کرے، ناز کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب حساب کی باری آئے گی 10 روپے لینے والا بندہ جلدی حساب دے گا یا 1000 لینے والا جلدی حساب دے گا؟ اس لیے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تو اگر آپ بہت زیادہ لاسانی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے آپ کو جو دے رکھا ہے بھائی، ایک دن ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جتنی صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں یہ ہم نے آپ کو اس لیے دی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ کون چاڑتا ہے، نیکی کا رنگ کون چاڑتا ہے، تقوی اور دیانت اور تواضع کا رنگ کون چاڑتا ہے. اس لیے نا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھا کریں، چھوٹا نہ سمجھا کریں، اپنے حوصلے کو پست نہ کیا کریں. یہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس کوئی صلاحیتیں نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ نہ، جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے آپ اللہ کی تقسیم پہ خوش رہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ آپ سے بہتر نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس پر صالحیت کا رنگ چاڑے تو آپ سے بہتر ہے، اگر اس پر صالحیت کا رنگ نہیں ہے تو آپ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کٹیا میں رہنے والا غریب کہ جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے وہ اس بادشاہ سے بہتر ہے جو محلات میں رہ کر سالے زندگی بسر نہیں کرتا اور یہ کٹیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے اور سالے زندگی بسر کرتا ہے. خواتین و حضرات، 3 باتیں ہم نے مکمل کی ہیں. صلاحیتیں اللہ کی عطا کرتا ہے. جب بھی بات آئے لفظ میں کو نکال دیں، ان کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کریں. دوسری بات، یہ عارضی ہیں، بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہیں، بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہیں. تیسری بات، یہ بطور آزمائش ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں میں رکنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ مجھے دیجیے. رکنا کیوں چاہتا ہوں؟ کئی لوگ اس معاملے میں بڑے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جی تمہارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. اللہ کے بندو، تمہارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، اور تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہو اور نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پہ خاص فضل ہے. اور جس کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، گاڑیاں زیادہ ہے، آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، یہ ایک امتحانی سینٹر ہے. اس میں ایک طالب علم ہے، اس کے پاس صرف قلم 5 روپے کا ہے. ایک طالب علم وہ ہے اس کے پاس قلم 1 لاکھ روپے کا ہے. دینا دونوں میں پیپر ہے، دینا دونوں میں پیپر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کے پاس 5 روپے والا قلم ہے، ایک کے پاس لاکھ والا قلم ہے. آپ نے ذرا مجھے نتیجہ دینا ہے. 5 روپے کا قلم رکھنے والا سارے سوال صحیح حل کرتا ہے اور وہ پیپر دیتا ہے، اور جس کے پاس لاکھ روپے کا قلم ہے پیپر وہ بھی حل کرتا ہے لیکن سارے سوال اس کے غلط ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیں یہ 5 والا بہتر ہے یا لاکھ والا بہتر ہے؟ بس میرے پیارے بھائیوں، آپ اس بنیادی بات کو سمجھیں، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہ ہمارے پاس سب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور ازمائش دی ہیں، عارضی دی ہیں. اور چوتھی بات اچھی طرح سماعت فرما لیں، کل قیامت کے روز ان تمام صلاحیتوں اور نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے مجھے اور آپ کو جو ملا ہے، جیسی بہادری ہے، جیسا حفظ ہے، جیسی زبان ہے، اور جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیگر کمالات سے نوازا ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ تھوڑی زندگی میں ہم اس پر صالحیت کا رنگ چڑھیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ قاری صاحب یہ رمضان کیا لینے آیا ہے، رمضان کیا لینے آیا ہے، تو میرے پاس اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ 30 دن میری اور آپ کی صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ چڑھنے کے لیے آئے۔ جس بندے نے اپنی صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ نہیں چڑھا، یقین مانے یہ تو 30 روزے ہیں، اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ انبیاء کا آنا، صحف کا آنا، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری صلاحیتوں پر اللہ پاک نے ہمیں جو قوتیں دے رکھی ہیں، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم ان تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیں، اس پہ تواضع کا رنگ چڑھے، تقوی کا رنگ چڑھے، اور یقین مانے جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے تابع کر دیا، رسول اللہ کے تابع کر دیا، ان لوگوں نے اس دنیا میں بھی عزت پائی، مرتے وقت بھی عزت پائی، اور قیامت کے روز کل وہ بہت زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آئیے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے با صلاحیت نوجوان سے کروانا چاہتا ہوں کہ جس کی صلاحیتوں پر صالحیت غالب ہے، تقوی غالب ہے، نیکی غالب ہے، جس کی صلاحیتیں خوف الہی میں کھلی ہوئی ہیں اور خوف الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ اتنے باصلاحیت نوجوان تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا لی۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے میرے مولا یہ ننھا منا جو عبداللہ ہے یہ بڑا باصلاحیت ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑا با ادب ہے، بڑا پھرتیلا ہے، آپ نے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو قرآن پاک کی تفسیر کا امام بنا دے، اور اے اللہ اس کو حدیث کا فہم عطا کر دے۔ حضرات غور کیجئے، جب انسان کی صلاحیتوں پہ صالحیت کا رنگ غالب ہو، وہ پھر اپنے سے بڑے اور نیک لوگوں سے دعا لیتا ہے، وہ خوش ہو کر اسے دعا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اور آپ اندازہ فرمائیں 14 سال کی عمر میں اتنے باصلاحیت نوجوان تھے، اور صالحیت کا عالم یہ تھا کہ 14 سال کی عمر میں اعلان کیا کرتے تھے سلونی انی عن التفسیر ما شئتم، بھئی مجھے قرآن پاک کے حفظ کے بارے میں، قرآن پاک کی تجوید کے بارے میں، قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں آپ مجھے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے 14 سال کی عمر میں قرآن کو تفسیر کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ ہے ان کی صالحیت، صلاحیتوں کو اللہ کی رضا میں کھپا دینا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رفقا بیان کرتے ہیں ما رأیت باطلا قط فی مجلس عبداللہ بن عباس، کہ ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، نجی محفلوں میں آپ کے بعد جایا کرتے تھے، ہم نے ساری زندگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی فضول اور بیکار بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھئی یہ بولنا ایک صلاحیت ہے، لیکن دیکھ لیں ہمارے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہے، اس کے ساتھ کئی بندے ساری زندگی گندی گالیاں دے کے اور غیبتیں کر کے اور اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ بول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بولنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صلاحیت ہے، اس پہ صالحیت کا رنگ چاڑے۔ اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، وہ خاموش ہو جائے یا وہ خیر کی بات کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس قدر صالح نوجوان تھے، جب آپ غسل کیا کرتے تھے نا، حالانکہ بڑھنا غسل کرنا یہ عیب نہیں ہے،
برہنہ غسل کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب غسل کیا کرتے تھے اپنے وجود پر ہلکا سا کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا کرتے تھے، اس قدر شرمیلے اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور خواتین و حضرات یاد رکھنا، آج فیشن کا دور ہے، حرام کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، لوگ اپنی صلاحیتوں کو نیٹ پہ ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کیبل پہ ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو موبائل پہ ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اوریانی اور فحاشی کے اڈوں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں پر شرم و حیا کا رنگ چاڑ لیں، تقوی کا رنگ چاڑ لیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو سیر و اعلام النبلاء میں یہ متواتر واقعہ ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو کیسے مقام دیتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں میں صالحیت کا رنگ چاڑ لے اللہ اس کو کس قدر مقام اور قدر و منزل کے ساتھ نوازتے ہیں۔ آپ جب فوت ہوئے تو مفتی مکہ تھے حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، جب وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کفن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم نے اپنی صلاحیتیں اوریانی میں، فحاشی میں، آوارگی میں، لڑائی جھگڑے میں، غیبت میں، غلاظتوں میں، حماقتوں میں، شرارتوں میں، جہالتوں میں، آوارگیوں میں ضائع کر دی تو یہ ساری بدی کی سیاہی موت کے وقت اللہ تعالیٰ چہرے پہ ڈال دے گا۔ اور اگر آج ہم راتوں کو روتے رہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی چمک ہمارے چہرے پہ پیدا کرے گا۔ آپ کی میت کو اٹھا طائف کے قبرستان میں لایا گیا۔ یہ واقعہ اس قدر سچا ہے جیسے یہ پنکھے کا چلنا حق ہے نا، اسی طرح استنادی اعتبار سے یہ واقعہ متواتر کی حد تک ہے۔ صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اتنے باصلاحیت اور صالح نوجوان تھے، خوف خدا کے پیکر تھے، دیانتدار تھے، متواضع تھے اور بڑوں کا ادب و حیا کرنے والے تھے، نیکی کا نور تھا، صالحیت کا نور تھا۔ جب آپ کی میت کو قبر کے قریب لایا گیا فجاءت طائرۃ البیضاء فدخلت فی اکفانہ، اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں داخل ہو گیا۔ صحابہ و تابعین بیان کرتے ہیں ہم آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ لمبا عرصہ انتظار کرتے رہے لیکن وہ پرندہ باہر نہ نکلا۔ پھر ہم نے آپ کی میت کو پکڑا اور اٹھا کے ہم نے قبر کی سپرد کر دیا۔ جب ہم مٹی پا کے فارغ ہوئے، حضرات غور کیجئے سالے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا نوازتا ہے، ان کی موت کو، ان کے جنازوں کو، ان کے کفن دفن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میرے شیخ مکرم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی طرف ایک نظر رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جب مٹی ڈالی کی برابر کی گئی، صحابہ و تابعین بیان فرماتے ہیں قبر کی چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات یہی تو قرآن کہتا ہے فمن آمن، جو ایمان لے آیا، وہ اصلح، اور اس نے اپنی صلاحیتوں پہ صالحیت کا رنگ چاڑ لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندے کو قیامت کے دن نہ اپنا ڈر ہوگا نہ کسی غیر کا غم ہوگا۔ اور آئیے حضرات ذی وقار آپ کی ملاقات میں ایک اور باصلاحیت صالح نوجوان سے کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے صحابی تو وہ تھے نا جو باصلاحیت تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا لی۔ یہ ایک ایسے باصلاحیت صالح نوجوان صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے میرے معاذ جب میں تیری جوانی اور تیری صلاحیتوں پہ صالحیت کے رنگ کو دیکھتا ہوں، اے میرے معاذ میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تیری نیکی اور صالحیت کی وجہ سے تیرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرات میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں ایسے اخلاق سے رہیں، ایسی عاجزی سے رہیں، ایسے اخلاق اور اخلاق سے رہیں کہ آپ کے گھر کا ہر فرد آپ سے محبت کرے، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں تیری نیکی کی وجہ سے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ حضرات آج صلاحیتیں ہیں بولنے کی، لکھنے کی، زیادہ نمبر لینے کی، بڑی سریلی آواز ہے، بہت کچھ ہے، بڑی فہم و فراست ہے، لیکن اس پہ صالحیت
का रंग नहीं है, माँ बाप भी तंग हैं, महल्ले दार भी तंग हैं, खानदान वाले भी तंग हैं, अपने भी परेशान हैं, बेगाने भी परेशान हैं। ये सैयदना मुआज थे। आप फरमान लगे वल्लाह इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, ऐ मेरे मुआज तेरी जवानी में सालहियत का रंग ऐसा है कि मैं अल्लाह का नबी अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं तेरी सालहियत की वजह से तेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हजरात, मैंने बड़ा गौर किया कि इतने सहाबा थे, बड़े बड़े साले सहाबा थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठा के सैयदना मुआज का बिलखुसूस जिक्र क्यों किया? मैंने बड़ी मेहनत की तो मुझे ये बात मिली कि हजरत मुआज बिन जबल 18 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, 32-33 साल की उम्र में फौत हो गए थे। इस्लाम की उम्र सिर्फ उनकी बहुत मैक्सिमम अगर हम देखें तो 15 साल बनती है, लेकिन 15 साल की जिंदगी में उन्होंने अपनी जवानी, खूबसूरती, कदकात, जहानत और जो अल्लाह ताला ने उनको तवानाई और कुव्वतें बख्शी थी, सलाहियतें बख्शी थी, उन पर सालहियत का रंग ऐसा चढ़ा था कि मैंने उनके बारे में पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे नेक और साले आदमी थे। बयान फरमाते हैं कि मैं शाम के इलाके में था तो ताउन की बीमारी में मेरी दोनों बीवियां एक दिन ही फौत हो गई। जब मैंने उनको कफन पहनाया, जब मैंने दफनाने का इरादा किया, हजरात जरा रुकिएगा, सिर्फ नमाज का नाम सालहियत नहीं है। हमने कई बंदे देखे हैं, बल्कि चंद दिन पहले मुझे एक बेटी का फोन आया, कहने लगी कारी साहब मेरे वालिद गिरामी जो आपके यहाँ जुमा पढ़ते हैं ना, नमाजें बड़ी पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं और मस्जिद में आते हैं, लेकिन घर आके इतनी गंदी गालियां देते हैं कि हम लोग 8-8 दिन रोते रहते हैं। यानी ये सालहियत नहीं है, सिर्फ नमाज सालहियत नहीं है, अखलाक, तवाज़ो, इनकिसारी, जुबान का सही इस्तेमाल, यह है सालहियत। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको पैगंबर ने यमन भेजा था, लोग मदीने के करीब से आए, हमें इमाम चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा था, बड़ी खूबसूरत नमाज पढ़ा करते। यही है ना हजरत मुआज। कौम के लोगों ने शिकायत की, आपने जो इमाम भेजा है बड़ा बासलाहियत है, बड़ा नेक है, लेकिन वो इशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर देता है। ये है हजरत मुआज बिन जबल। जब उनकी दोनों बीवियां बैक वक्त एक दिन फौत हो गई, कफन दिया, फारग हुए, जब दफनाने का इरादा किया, हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं जब मैं पहले एक बीवी को लहद में कब्र में रखने लगा तो मुझे ख्याल आ गया कि अल्लाह क़यामत के रोज मुझसे ये सवाल ना कर दे कि तूने पहले दूसरी बीवी को क्यों नहीं रखा, इसको पहले क्यों रखा। कहते हैं मैं अल्लाह से डर गया, मैंने उसकी मैयत को फिर बराबर जमीन पर रख दिया, दोनों के नाम का मैंने कुरा लिखा, जिसका कुरे में नाम निकला मैंने उसको पहले कब्र में दफनाया, दूसरी को बाद में मैंने कब्र। यार हम गालियां देते हैं उनको जो हमने कलमे के नाम पे हासिल की है, ये सालहियत नहीं। कई लोगों में माशाल्लाह बड़ी कुव्वत गोयाई होती है, बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बोलने का रंग ढंग दिया होता है। भाई आप कुरान पढ़े, जिक्र करें, बुलंद आवाज से बोलना है तो नसीहत की बात करें। आप मुझे बताएं, एक बंदे ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को 18 साल 20 साल पढ़ाया, लिखाया, जवान किया और कलमे के नाम पर आपकी सुपुर्द कर दिया। अब आप उसको घर में गालियां देते हैं, जहेज के ताने देते हैं, सारी जिंदगी उसको गुर्बत के ताने देते हैं। मुझे बताएं ये कहाँ की सालहियत है। आइए हजरत जी वकार, ये हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके बारे में सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज, ऐ मुआज मैं अल्लाह की कसम तेरे साथ प्यार करता हूँ। इनका बयान है, आप सालहियत देखें, जवान थे, तवाना थे, कुव्वतों के मालिक थे, ज़हीन थे, फतीन थे, बाजुओं में कुव्वत थी, लेकिन सालहियत का आलम यह था। आज के दर्स में ये जुमला आप तोहफा समझ के ले जाएं। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं वल्लाहि मा बज़क्तु अला यमीनी मुंदु असलमतु, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, लड़ना तो दरकिनार, गुनाह करना तो दरकिनार, मैंने जब से कलमा पढ़ा है मैंने अपनी दाईं जानब कभी थूका तक नहीं। यह है सालहियत। हालांकि दाईं जानब थूकना, आप गोजरावाला में रहते हैं, बड़े बड़े शयूखुल हदीस यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे मसला पूछिए, दाईं जानब थूकना ये गुनाह नहीं है। दाईं जानब अगर कोई थूके तो गुनाह नहीं है, लेकिन आप सालहियत और तकवे का आलम देखें, क्योंकि दाईं जानब अल्लाह को बड़ी महबूब है, दाईं जानब रसूलुल्लाह को बड़ी महबूब है, दाईं जानब रहमत का फरिश्ता है। इसलिए हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला दाईं जानब थूका भी नहीं करते थे। आइए हजरात जी वकार, असल करने वाला काम यह है, हम 27 रोजे रख लेने के बाद
لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے روزے قبول ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ شوال کے پہلے 10 دنوں میں پتا چل جائے گا، بلکہ عید کے روز آدھا رزلٹ تو عید کے دن آ جائے گا۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور ساری زندگی فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے، میں اللہ کے فضل کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ پاک نے اس کے روزوں کو قبول فرمایا۔ اور یاد رکھنا، جو 30 روزے رکھ کر، بڑی معذرت سے توجہ دیجئے، 30 روزے رکھ کر جو بندہ ایک فجر کی نماز سیدھی نہیں کر سکا، مجھے بتائیں 30 روزوں نے اس میں کیا انقلاب پیدا کیا؟ تو یہ رمضان کی آمد ہماری صلاحیتوں میں یہ صالحیت کا رنگ چاڑنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تابع کرنا ہے۔ اگر رمضان نے کسی پر صالحیت کا رنگ نہیں چاڑا، یقین مانے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، کئی روزے دار ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی بھوک نہیں چاہیے، ان کی پیاس نہیں چاہیے۔ حضرات آپ تو حیران ہوں گے، میں نے بڑے بڑے باصلاحیت اور بڑے بڑے سالے نوجوان لوگوں کی سیرت پڑھی، آپ صحیح البخاری پڑھتے رہتے ہیں، صحیح مسلم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ایک نام آتا ہے امام آمش، ان کا نام ہے سلیمان بن مہران العامش الکوفی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، بڑے بلا کے ذہین ہیں، اللہ نے بہت زیادہ قوت و حفظ اور اتقان سے ان کو نوازا تھا۔ حضرت امام آمش رحمت اللہ علیہ ذہین ہیں، صلاحیتوں کے مالک ہیں، لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں، اور ان کی صالحیت کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں لم تفتنی الصلاۃ منذ 40 سنہ، لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعۃ منذ 40 سنہ الا مرۃ واحدہ حين ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتدفینها۔ امام آمش رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میری 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کے ادا کی۔ 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کی ادا کی ہے۔ ایک سائل پوچھنے لگا حضرت وہ جو نماز آپ نے بغیر جماعت کی ادا کی ہے اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت امام آمش صالحیت کے پیکر، صلاحیت کے پیکر، صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں پہ صالحیت اور نیکی اور تقوی کا رنگ چڑھنے والے حضرت امام آمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتدفینها۔ امام آمش فرماتے ہیں میری عصر کی جماعت رہ گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی گوجرانوالہ کے رہنے والوں یہ ہے صالحیت، یہ ہے اللہ سے وفا، یہ ہے اللہ سے پیار۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ ایسے صالح لوگوں کو ضائع کر دے گا؟ کیا اللہ ایسے صالح لوگوں کو نامراد کر دے گا؟ امام آمش فرماتے ہیں ساری زندگی میں ایک نماز عصر کی ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ ساتھی نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ فرمانے لگے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، میں اپنی ماں کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا اور میری عصر کی جماعت رہ گئی۔ وہ صرف ایک نماز ہے جو میں نے بغیر جماعت کی ادا کی ہے۔ حضرات آپ دیکھیں اپنی 40 گھنٹوں کی نمازیں دیکھیں، 40 دنوں کی نمازیں دیکھیں، 40 مہینوں کی نمازیں دیکھیں، شاید ہمیں اس میں بہت زیادہ غفلت نظر آئے۔ حضرت امام آمش رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے، وہ ایسے اللہ والے تھے، فرماتے ہیں کہ 40 سالہ زندگی میں میں نے ایک نماز بغیر جماعت کی ادا کی ہے۔ یہ ہے صالحیت کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز دی ہوتی ہے، اگر اللہ نے آواز پیاری دی ہو اس سے قرآن پڑھنا چاہیے، اس سے ذکر کرنا چاہیے، اس صلاحیت کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بخاری مسلم میں راوی آتے ہیں زازان رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے گلوکار تھے، بہت بڑے گلوکار تھے، بہت بڑے مغنی تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوک سے گزر رہے تھے اور یہ زازان نامی گلوکار بعد میں تو بہت بڑے محدث بنے ہیں نا، پہلے گلوکار تھے، ایک چوک میں گا رہے تھے، تبلا سرنگی ان کے پاس تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گانے کی آواز سنی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے ساتھ دھیمے انداز سے ایک بول بولا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کاش اس زبان کے ساتھ اور اس سریلی آواز کے ساتھ رب کا قرآن پڑھا جاتا۔ اتنی بات کہیں چلے گئے۔ یہ جو زازان تھا نا یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑا خوبصورت صاحب نور آدمی گزرا ہے، رکا ہے اور اس نے ایک بات کی ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ فارغ ہوا گا کر اپنے حواریوں سے پوچھنے لگا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے نورانی چہرے والے وہ کیا کہہ کر گئے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ بزرگ یہ کہہ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اور آواز کی کتنی صلاحیت دی ہے، کاش اس صلاحیت کے ساتھ، اس خوبصورت آواز کے ساتھ رب کا قرآن پڑھا جاتا، اس کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ بس یہ ایک ننھا سا بول سننے کی دیر تھی۔ زازان کہتا ہے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا، میں دوڑ کر سیدھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے قدموں میں جا کے گر گیا، میں نے رونا شروع کر دیا، بڑی دیر تک میں روتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھایا، اپنے گلے لگایا اور کہنے لگے تو اپنے اللہ کے سامنے جھک چکا ہے، تو نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اس سے رب پیار کرتا ہے، اس سے میں عبداللہ پیار کیوں نہ کروں۔ حضرت عبداللہ سے ترجمہ پڑھا، حضرت عبداللہ سے قرآن پڑھا، حضرت عبداللہ سے حدیث پڑھی۔ حضرات ذیوکار ایک گلوکار آدمی ایک بول کی وجہ سے ایسا بدلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا مفسر بنا دیا اور حدیث رسول کا امام بنا دیا۔ آئیے اللہ نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے، آپ روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اذکار سیکھنے، اذکار کو سمجھنے کا معمول بنائیں۔ یہ عارضی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی دائمی صلاحیتوں اور دائمی نعمتوں کا سامان کریں۔ حضرات ذیوکار یاد رکھنا، جو لوگ اپنی صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ چاڑ لیں، جو لوگ اپنی صلاحیتوں پر صالحیت کی روشنی ڈال لیں، یقین مانیں ان لوگوں کی زندگی بڑی برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے، دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے ایسے ایسے باصلاحیت اور ایسے ایسے صالح نوجوان جن کے ساتھ تاریخ بڑی پڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے حضرت ابو سلیمان الدرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، کہتے ہیں لولا صلاۃ اللیل لما احببت البقاء فی الدنیا، اگر رات کی نماز نہ ہوتی ہم نے تو کبھی تہجد کا ذائقہ نہیں نہ چکھا، سارا سال نہیں چکھا، 11 ماہ نہیں چکھا۔ یہ حضرت سلیمان الدرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اگر رات کی نماز نہ ہوتی تو خدا کی قسم میرا دنیا میں جینے کو جی نہیں کرنا تھا۔ دنیا میں جیتا ہوں اس لیے کہ جب میرا اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں۔ آئیے حضرات ذیوکار ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کے سامنے ان کو لگا دیں، اللہ کی محبت میں کھپا دیں، دیانتدار بنے، امانت دار بنے، متواضع بنے۔ مصیبت یہ ہے اگر اللہ کسی کو نواز دے اس پہ کبر کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اگر اللہ کسی کو نواز دے اس میں نخوت آ جاتی ہے اور کئی اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے۔ یقین مانے بے شمار ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے باصلاحیت ہیں لیکن وہ گجرانوالہ میں سود کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے باصلاحیت ہیں، چوکوں چرستوں میں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ قرآن نہیں ہے، دین نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اللہ کے خوف کا رنگ نہیں ہے، صالحیت اور نیکی کا فکر نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور کئی لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو تکبر کی نظر کر دیا ہے، نخوت کی نظر کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا تاریخ نے، قرآن نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں، یہ شداد بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا، قارون بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا، فرعون بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا، صرف ایک قصور تھا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے تابع نہیں کیا تھا، اللہ کے پیغمبروں کے تابع نہیں کیا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے تاریخ میں بہت زیادہ کثیر ایسے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے صلاحیتوں پر اللہ کا شکر کرنے کی جگہ پہ کبر سے کام لیا، نخوت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عبرت کا مقام اور نشان بنا دیا۔ میں نے صحیح ابن حبان میں ایک واقعہ پڑھا، خراسان میں ایک بہت بڑا کاتب تھا، یقین مانے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، جو لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں نا، ان پیج وغیرہ لکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آج بھی وہ بڑا تیز ترین کمپوزر ہو تو شاید ہے کہ وہ 3 دن میں پورا قرآن پاک کمپوز کر لے، بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن وہ خراسان میں ایک کاتب تھا، 3 دن میں پورے کا پورا قرآن پاک لکھ لیا کرتا۔ یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، بڑی روانی تھی، بڑی تیزی تھی، قلم میں بہت کچھ تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی بڑی بات ہے تو 3 دن میں دیکھو اللہ نے بڑے بڑے کمالات دیے ہوتے، تو 3 دن میں لکھ لیتا۔ وہ آگے سے کبر میں آ گیا، کہنے لگا ہاں میں لکھ لیتا ہوں، وما مسنا من لغوب،
مجھے نہیں کوئی تھکن تھکن ہوتی, مجھے نہیں کوئی پرواہ ہوتی, میں لکھ لیتا ہوں. ناز اس نے کیا, کبر اس نے کیا. حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے. ابھی اس کی زبان سے یہ بول اللہ نے بولا ہے کہ میں نے آسمان بنائے, زمین بنائی, لیکن ہمیں ذرہ بھر تھکن نہیں ہوئی. اس نے کبر میں آ کے یہ بولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن تینوں انگلیوں کے ساتھ, چاروں انگلیوں کے ساتھ وہ لکھا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھر میں اس کی انگلیوں کو راکھ کر دیا, کوئلہ بنا دیا, راکھ کر دیا. حضرات عزیز وقار, یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں نا, اس لیے نہیں دی کہ ہم غریبوں پر اترائیں, اس لیے نہیں دی ہم کسی کو حقیر جانے. کونین کے دائیدار نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ سے قوت لے کے, توانائی لے کے, طاقت لے کے, صلاحیت لے کے کسی کو حقیر جانتا ہے, کسی کو دھتکارتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے, بدترین ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے. تو آئیے خواتین و حضرات, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے تو ہم اس سے صالحیت پیدا کریں. خواتین تشریف فرما ہوں گی, یقین مانے چشمے فلک نے ایسی ایسی پاکیزہ خواتین کو دیکھا کہ آج جن کی مثال نظر نہیں آتی. یہ فیشن کا دور ہے, بے حیائی کا دور ہے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, ایک عورت اپنے والد اور اپنے خامد کے ساتھ جا رہی تھی. توجہ میری طرف, 3 جا رہے تھے, سب سے آگے والد تھا, اس کے پیچھے خامد تھا, خامد کے پیچھے اس کی بیوی تھی. یعنی آگے باپ ہے, درمیان میں خامد ہے, اور پیچھے اس کی بیٹی ہے اور اس کی بیوی ہے. لیکن وہ بڑے احتیاط سے چل رہی تھی, دیکھ دیکھ کے اپنے قدم رکھ رہی تھی. آئیے, یہ چلنا بھی صلاحیت ہے, دیکھنا بھی صلاحیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن صالحیت کا رنگ سنیں. باپ کہنے لگا, بیٹے کیا وجہ ہے, چلتے وقت بڑے تکلف سے چلتی ہو, چلتے وقت بڑے اہتمام سے قدم اٹھاتی ہوں. اب جو اس صالح خاتون نے جواب دیا, میں سمجھتا ہوں آج کی میری بیٹیوں, بہنوں اور ماؤں کے بدلنے کے لیے اور صالحیت کا رنگ چڑھنے کے لیے اس غیرت مند صالح خاتون کا ایک بول کافی ہے. وہ اپنے باپ کو کہنے لگی, ابا جان آپ سب سے آگے ہیں, میرا خامد آپ کے پیچھے ہے, میں آپ دونوں کے پیچھے ہوں. آپ چلتے ہیں, میرا خامد آپ کے پیچھے چلتا ہے, میں اپنے خامد کے پیچھے چلتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قدم وہیں پہ رکھوں جہاں پر میرے خامد کے اور آپ کے قدم چلے رکھے ہیں, آپ نے قدم لگائے ہیں. میں بھی یہ بھی نہیں پسند کرتی کہ میں قدم کہیں اور لگا جاؤں اور میرے قدموں کے نشانات پر کوئی غیر محرم آ کے قدم لگائے. میری غیرت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے قدموں کے نشانات پہ کسی غیر محرم کے قدم لگے. یہ ہے صالحیت, یہ ہے تقویٰ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو ادائیں پسندیدہ ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, ایک عورت کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, دروس سننے کے بعد, خطابات سننے کے بعد سفر کر رہی تھی, سفر کرتے کرتے اچانک اس کے بازو سے کپڑا ہٹ گیا. ننگے منہ پھرنے والی آوارہ خاتون, جب صالحیت کا رنگ چڑھا تو آئیے اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سفر کر رہی تھی, اچانک بازو سے کپڑا ہٹ گیا, اپنے مفتی اور عالم کو فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے, حضرت صاحب سفر کرتے ہوئے اچانک نہ چاہتے ہوئے میرے بازو سے کپڑا ہٹ گیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے عذاب تو نہیں کرے گا, اس وجہ سے اللہ میری پکڑ تو نہیں کرے گا؟ آئیے خواتین و حضرات, یہ زندگی ہے, یہ تھوڑا سا وقت ہے, آپ اس کو خوف خدا میں رنگیں, نیکی میں رنگیں, نماز میں پابندی کریں, اخلاق میں پابندی کریں, اور اپنی صلاحیتوں کو اگر آپ اللہ کے تابع کر دیں گے, پھر موت بھی آپ کو اللہ عزت والی دے گا, آپ کی قبر بھی عزت والی ہوگی, آپ کا حشر بھی عزت والا ہوگا. وگرنہ یاد رکھیے, آج لوگ ٹبروں کے ٹبر, خاندانوں کے خاندان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں برباد کر رہے ہیں, دنیا میں کھپا رہے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ. آئیے ان حالات میں اپنے اندر نرمی پیدا کریں, اخلاق پیدا کریں, دیانت پیدا کریں, معاف کرنا پیدا کریں. اور یہی رمضان کا پیغام ہے. رمضان ہماری صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ چاڑنے کے لیے آیا ہے. بارگاہ الہی میں دست بستہ دعا ہے, اور یقین مانے اگر ہم اپنی عارضی صلاحیتوں پر صالحیت کا رنگ چاڑیں گے, اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرے گا, اللہ اپنی مغفرت عطا کرے گا. یہ زندگی کتنی ہے, ایک شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے, زندگی کے ہیں 2 جہاں, زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ,
گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ یہاں پر تو وہ بھی نوجوان گزرے جنہوں نے اپنی دائیں جانب تھوکا تک نہیں ہے۔ آپ اپنا کردار دیکھ لیں، راتیں کہاں بے بسر ہوتی ہیں۔ آپ اپنی زبان دیکھ لیں، وہ کیا بولتی ہے۔ آپ اپنی فہم و فراست دیکھ لیں کہ آپ کی فہم و فراست سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی لوگ فطرت سے بڑی بڑی اعلیٰ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے، لیکن ساری زندگی سود خانے میں بیٹھے رہے، ساری زندگی صرف دکانوں پہ بیٹھتے رہے، انہوں نے اللہ کے دین کو کندھا نہیں دیا۔ خواتین و حضرات، آج وقت ہے، خدا کی قسم میں بڑا بولنے لگا ہوں، آج دین کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اپنے بچے اداروں کے لیے وقف کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کے لیے وقف کریں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے تابع کریں، انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر ہے، اللہ کی رحمتیں آپ کی منتظر ہیں۔ بارگاہ الہی میں دست بستہ دعا ہے، الہ العالمین آپ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اے مولا ان پر صالحیت، تقوی، دیانت، نیکی، تواضع اور انکساری کا رنگ چاڑنے کی توفیق عطا فرما، اور کل مرنے کے بعد جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں، اللہ ہم کو اپنے پیار سے محروم نہ کرنا، اس سے زیادہ بہتر صلاحیتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔